امت میں آنے کے لیے، ان کا زمانہ پانے کے لیے ہر نبی اور ہر رسول نے دعائیں مانگی ہیں اپنی امت کو۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے زمانے میں حضور کے گن گاتے رہے اور حضور کا انتظار کرتے رہے، اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے رہے۔ حضرت شیس اپنے زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے۔ تمام انبیاء کرام 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں صحیح تعداد۔ ہر زمانے میں نبی اور رسول آتے رہے اور نبی کا گن گاتے رہے، نبی کا میلاد کرتے رہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ اچھی طرح سے جانتے تھے، اپنی اولاد سے زیادہ۔ اتنا چرچا ہوا، اتنا ذکر ہوا، ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے لگی۔ اور میرے دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ دنیا کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر حضور کے وسیلے سے جنگ میں جاتے اور حضور کا نام لے کے جنگ لڑتے تو حضور کے نام کی برکت سے وہ جنگ جیت جایا کرتے۔ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں یہ، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنایا، کعبے کو بنا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ وہ آخری نبی تیرا پیارا محبوب جو آئے گا وہ ہمارے زمانے میں عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تمام انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے رہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن کیسے گزرا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہو گئے تب کیسا گزرا، جب حضور اکرم 6 سال کے ہو گئے تب کیسا گزرا۔ 6 سال میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، 6 سال کے ہوئے ہیں ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے، اس کے بعد پھر دادا کے پاس آ جاتے ہیں، دائی حلیمہ لے کے جاتی ہیں دودھ پلانے کے لیے گاؤں میں۔ پورا گاؤں کی عورتیں کہتی ہیں حلیمہ کیا بات ہے، پورے رات تیرے گھر سے روشنی نظر آتی ہے، تو رات بھر چراغ جلاتی ہے۔ ارے ہم تو اس گاؤں میں رہتے ہیں، ہم تو اس علاقے میں رہتے ہیں جس علاقے میں لوگوں میں بڑی غربت ہے، تو اتنا تیل کہاں سے لاتی ہے، تو اتنا روشنی کہاں سے لاتی ہے کہ رات تیرے گھر روشنی آتی ہے۔ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں عورتوں سنو، میں کوئی چراغ جلاتی نہیں ہوں، جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لائی ہوں اس وقت سے میں نے چراغ جلایا ہی نہیں، میں نے تو چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر یہ روشنی کیسی آتی ہے، یہ لائٹ کیسی دکھتی ہے، یہ پرکاش کیسا دکھتا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں یہ اسی برکت والے بچے کی کرامت ہے، یہ اسی کا معجزہ ہے، یہ اسی کا فیض ہے، اس کے قدموں سے اللہ اتنی روشنی پیدا فرماتا ہے کہ میرا گھر جگمگ ہو جاتا ہے، میرا گھر جگمگ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نور، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں کہتی ہیں ایک بار سحری کے وقت، تہجد کے وقت میں اپنے ہاتھ سے کپڑے سی رہی تھی، ایک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ میرا بجھ گیا۔ چراغ آج کی نسلیں کم جانیں گی، ایک تیل ڈال کر اس میں بتی لگا کے روشنی کا انتظام کرتے تھے، پہلے لائٹیں تو ہوا نہیں کرتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سحری کا وقت ہے، میں اپنے ہاتھ سے کپڑے سی رہی ہوں، ایک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، سوئی ہاتھ سے گر گئی۔ اب سوئی جیسی چیز اندھیرے میں کہاں چمکے؟ کہتے ہیں اسی دوران، اسی اثنا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا عائشہ، حضور کے منہ سے
اتنی روشنی نکلی، میرا گھر پورا جگمگ جگمگ ہو گیا، اور اسی جگمگاہٹ میں، اسی روشنی میں میں نے اپنی سوئی کو دیکھ لیا اور اٹھا لیا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی کا بچپنا کیسے گزرا ہے۔ پہلا دن ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پستان پیش کرتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں۔ حضور نے ایک طرف سے دودھ پیا اور دوسرے پستان کو منہ نہیں لگایا، دوسرے پستان سے دودھ نہیں پیا، ایک ہی چھاتی سے دودھ پیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حلیمہ کے گھر میں ان کی گود میں ان کا ایک بچہ اور تھا جو دودھ پیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بتا دیا کہ میں دوسروں کے حق مارنے کے لیے نہیں، دوسروں کو حق دینے کے لیے آیا۔ یہ بچپن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت، مانوتا، ہیومینٹی کا وہ لیسن دنیا کو سکھا رہے ہیں کہ اگر میرے ماننے والے ہو تو دوسروں کا کبھی حق نہیں مارنا ہے، دوسروں کا حق نہیں مارنا ہے۔ میرے بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی دیکھیے، جوانی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں یہ بتایا کہ میں نبی ہوں۔ اس سے پہلے 40 سال تک آپ اچھے اچھے کام لوگوں کو کر کے دکھاتے رہے۔ آج ہم تقریر پہلے کرتے ہیں، عمل بعد میں کرتے ہیں، مگر حضور کا کام یہ تھا کہ پہلے پریکٹیکل، تھیوری بعد میں، پہلے کام کرنا، عمل کرنا، بتانا بعد میں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے دوستو، آپ سمجھتے ہیں جوانی میں آدمی 15 سال سے لے کے 25 سال تک آدمی کا جوانی کا زور ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر پھرتا ہے۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہو گئے، اور سنو 10-12 سال سے حضور نے تجارت شروع کر دی تھی، حضور نے تجارت شروع کر دی تھی۔ 10-12 سال سے اپنے چچا کے ساتھ آپ سامان لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ بھی سنت اپناؤ مسلمانوں، آج تجارت ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، لوگ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صادق اور امین کہتے، سچا۔ حضور نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، حضور نے کبھی غلط وعدہ نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کے ہو رہے ہیں، شادی ہو رہی کس سے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ کتنی سال کی ہیں؟ 40 سال کی ہیں، 2 شوہروں کی بیوہ ہیں، اور اس زمانے میں عورتوں کی بہت بری درگت ہوتی تھی۔ بیٹا اپنی ماں سے، بیوہ ماں سے شادی کر لیتا تھا، ماں کو بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے، جیسے آج جانور بیچتے ہیں، بھینس بکریاں بکتی ہیں نا، اس طرح سے عورتوں کو اولاد اپنی ماں کو بیچ دیا کرتی تھی۔ اور جس عورت کا شوہر انتقال کر جاتا ہے اس کی حال بہت خراب ہوتا ہے، ایک بند کمرے میں اس کو بند کر دیتے، چھوٹے سے کمرے میں، سارا ٹوٹل کام وہی، ایک سال اس کو نہانے نہیں دیتے تھے۔ اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا بیوہ عورتوں پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری جوانی میں، 25 سال کی عمر، یہ بھری جوانی ہوتی ہے، ہر نئی چیز انسان چاہتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت عورت چاہتا ہے، کنواری عورت چاہتا ہے، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری جوانی میں اماں خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کر کے اور یہ بتا دیا کہ میں لوگوں کو حق دلانے کے لیے آیا۔ خدیجۃ الکبریٰ جو 2 شوہروں کی بیوہ ہیں، بیواؤں کا اتنا حال خراب ہے کہ لوگ ان کی صورت دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ گلیوں میں گھما، 1 سال کے بعد بیوہ عورت کو گلیوں میں گھمایا تھا، منگنی اس کے اوپر ڈالی جاتی تھی، منگنی برا سمجھا جاتا تھا اس کو، مگر پیارے آقا نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کر کے، پتہ ہے کتنا مقام کر دیا ان کا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، نبی تمہاری بیویاں تمام ایمان والوں کی ماں ہیں۔
جن عورتوں کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جن عورتوں سے تم نے نکاح کر لیا وہ تمام ایمان والوں کی ماں ہو گئیں۔ میرے بھائیو، خالی امتی کہنے سے کام چلے گا؟ ارے ہمارے نبی کا رنگ ہمارے اندر کچھ تو نظر آنا چاہیے نا۔ نبی جس نبی کو ہم مانتے ہیں، رحمت اللہ عالمین جن کو بنا کے اللہ نے بھیجا، ان کا کچھ تو رنگ نظر آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ کہتے ہیں کبھی میرے آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تم نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں جتنی میں نے حضور کی خدمت کی اس سے زیادہ حضور نے مجھ پہ پیار فرمایا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضور نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کو، کسی غلام کو، کسی کو بھی سزا نہیں دی ہے، کسی کو بھی۔ طائف کا میدان یاد کیجیے، آج تو ہم تھوڑی تھوڑی بات میں گھبرا جاتے ہیں، دین کا کام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم طائف گئے، طائف میں لوگوں نے پیارے آقا کو اتنا ستایا۔ آپ پڑھیے واقعات پڑھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارے گئے، اتنا خون بہا دوستوں کہ جوتے خون سے بھر گئے، جوتے خون سے بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے بیٹھ گئے، پھر ظالم آتے اور ان کو پیارے آقا کے کاندھے میں ایک ادھر ہاتھ ڈالتا ہے کھڑا کر دیتے، پھر حضور کے پتھر مارتے۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں میں پیارے آقا کے کبھی دائیں چلا جاتا کبھی بائیں چلا جاتا، کسی طرح سے حضور کی میں ڈھال بن جاؤں۔ بہت سارے پتھر میں حضور کے روکتا اپنے جسم پر، میں بھی لہو لوہان ہو گیا، حضور بھی لہو لوہان۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ۔ پہاڑوں کے فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اشارہ کر دیجئے، اشارہ کریے، یہ جو 2 پہاڑ ہیں نا ہم ان کو ایسے ملا دیں گے، ان کو بالکل آٹا بنا دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں خون سے جوتے بھرے ہوئے ہیں، پورا جسم چھلنی ہے، پھر فرماتے نہیں میں بددعا کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں اور ان کی نسلیں اللہ کی عبادت کریں گی، ایک خدا کی عبادت کریں گی۔ اور سنو حضور نے فرمایا تھا ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ حضور نے برداشت کر لیا، سب کچھ برداشت کیا، بددعا نہیں کی۔ سنو محمد بن قاسم کا آپ نے نام سنا ہے؟ محمد بن قاسم جو سب سے پہلے ہندوستان آئے اور اسلام انہوں نے پھیلایا، وہ بتائیں آپ کو کہاں کے تھے؟ وہ محمد بن قاسم وہی طائف کے تھے، اسی طائف کے تھے جہاں پر حضور پر ظلم و زیادتی ہوئی۔ انہی کے نسلوں میں پیدا ہونے والے محمد بن قاسم ہمارے ملک میں آتے ہیں، اسلام پھیلاتے ہیں۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہاں کے لیے دعا نہ کی ہوتی تو محمد بن قاسم ہمارے ملک میں نہ آتے، اور محمد بن قاسم نہ آتے تو آج میرے دوستو ہم ایمان والے بھی نہیں ہوتے، یہ مسجدیں بھی نہیں ہوتی، یہ محرابیں نہیں ہوتی۔ ہم کو میرے دوستو جو پیر ولی ملے ہیں، اولیاء اکرام ملے ہیں، وہ بھی نہیں ملتے۔ میرے بھائیو، حضور کا کردار پڑھو، ضرورت اس بات کی ہے حضور کا کریکٹر پڑھو، حضور کی جوانی پڑھو، حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہے، حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہے، حضور اپنے غلاموں کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر، وہ غلام جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، غلاموں کی بھی بڑی ناقدری ہوتی تھی، بڑی ناقدری ہوتی تھی، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو مقام دے رہے ہیں۔ سب کو دیکھا کوئی غلام، کوئی نوکر چکی پیس رہا ہے تو حضور اسی کے پاس بیٹھ گئے اور اس کے کام میں مدد بٹوا رہے ہیں، مدد کرا رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کوئی غریب بوجھ لے کے جا رہا ہے، اس کے بوجھ کو اٹھا لے رہے ہیں۔ یہ نہیں ارے ابھی تو حضور نے بتایا ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ایمان بھی لوگ نہیں لائے۔ ایمان تو اس وقت شروع ہوا نا جب حضور نے بتایا کہ میں نبی ہوں۔ 40 سال تک سماج سیوا کرتے رہے، لوگوں کے دکھ درد بانٹتے رہے، لوگوں کے آنسو پوچھتے رہے،
لوگوں کو کاندھا دیا، وہ اپنے دل کی بات حضور کو بتاتے، اپنا قیمتی سامان، اپنا سونا چاندی اپنے حضور کے پاس رکھ دیتے۔ اتنا ٹرسٹ، اتنا وشواس، اتنا یقین لوگوں کو ہوتا تھا کہ کہیں بھی گڑبڑ ہو جائے گی مگر یہاں گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میلاد پاک ہم کو یہ بھی موقع دیتی ہے کہ ہم جھانکیں، ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہم جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، جس نبی کو، جس رسول کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کیا ہم ان کے نقش قدم پر ہیں؟ کیا ان کے کام اور ہمارے کام میچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ارے سنیو، میچ کر کے دیکھو، میچ ملان کرو کہ حضور کے کام اور ہمارے کام مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں، حضور کی عادتیں اور ہماری عادتیں سملر ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اپنے حضور کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ ارے اللہ پاک نے تو یہاں تک فرما دیا، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ اللہ اکبر۔ اور پیارا رب فرماتا ہے، جو میری محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا میں اس کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ قرآن پاک میں فرمایا خدا نے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا چاہیے، پیارے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے، اپنی فیملی کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، سلام کرتے تھے، اب ہم دیکھیں کہ ہم بھی اپنی فیملی کو سلام کرتے ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ کو، اپنی بہن بیٹی کو، اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں۔ اور سلام بھی سنو، سلام بھی حضور اتنی زور سے کرتے تھے کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو سونے والے کو ڈسٹرب نہیں ہوتا تھا، بھوک لگتی تھی تو کھانا خود نکال کے کھا لیتے تھے۔ یہ حضور کا کریکٹر ہے، یہ حضور کا کردار ہے، یہ حضور کا چرتر ہے۔ اور غلاموں کو، جن کو کوئی اپنے جوتے نہیں چھونے دیتا تھا، غلاموں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا تھا، اگر کسی نوکر نے، کسی غلام نے اپنے مالک کے جوتے بھی چھو لیے تب بھی اس کی پٹائی لگتی تھی، ارے تو نے میرے جوتے گندے کر دیے۔ اب سنو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ گئے۔ پہلے لوگ کرتے کیا تھے؟ ڈاکہ ڈالتے تھے، عورتوں کو پکڑ لیتے تھے، بچوں کو پکڑ لیتے تھے، مردوں کو غلام بنا کے بیچ دیتے تھے، عورتوں کو باندی بنا کے بیچتے تھے۔ تو حضرت زید یہ کسی نے بیچ دیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی کے یہاں تھے، پہلے بھائی کے یہاں سے پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر آئے، اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شادی ہو گئی تو اب یہ حضور کے گھر آ گئے۔ ان کے ماں باپ بہت ہی بیچارے، کوئی بچہ ہو، ان کے ماں باپ ڈھونڈتے رہے، ان کے باپ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں ڈھونڈوں گا اور میرا بچہ مجھے نہیں ملا تو میں اپنے خاندان کو وصیت کر کے جاؤں گا، کہ ڈھونڈتے رہے۔ کسی نے، لوگ حج کرنے کے لیے آئے، کعبے میں آئے اور بتایا تمہارا بیٹا تو ہم نے مکے میں دیکھا ہے۔ حضرت حارثہ، حضرت زید کے باپ اور چچا بھاگتے بھاگتے بہت سی دولت لے کر آئے اور حضور کے پاس پہنچ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، یا محمد ابن عبداللہ، تمہارا گھر بڑا اچھا ہے، تم تو کعبے کے متولی ہو، ہمارا بیٹا تمہارے پاس ہے، جتنی دولت چاہو لے لو، ہمارے بچے کو ہمیں دے دو۔ حضور نے فرمایا مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بچے کو بلاتا ہوں۔ حضرت زید کو بلایا اور کہا زید انہیں پہچانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ کہا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تمہاری مرضی ہے، تمہارا دل چاہے، چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو اپنے خاندان میں چلے جاؤ۔ ایک مدت ہو گئی ہے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے، ادھر ماں باپ کی حالت خراب ہے، روتے روتے آنکھیں سوج گئی ہیں۔ حضور فرماتے زید تمہاری مرضی ہے، تم چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو اپنے ماں باپ پر۔ بغیر سوچے سمجھے حضرت زید بچپنے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں، ماں باپ ہیں صحیح بات ہے، چچا ہیں صحیح بات ہے، مگر یا رسول اللہ آپ سے اتنا پیار، اپنا دلار، اتنی شفقت، اتنا پریم ملا ہے، میں اب زندگی بھر آپ کے ہی ساتھ رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ حضور کے صحابہ اکرام ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں،
ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے جن کو لوگ جوتے نہیں چھونے دیتے تھے، ان کے ساتھ حضور اتنا زیادہ کرم فرماتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں، حضور کھڑے ہو گئے، اپنی رحمت والی چادر پہ ان کو بٹھایا۔ ایک مرتبہ حضور کی بہن، دودھ پلائی بہن جو حضرت حلیمہ کی سگی بیٹی تھی اور حضور کی بھی بہن ہو گئیں، ان کا نام شیمہ تھا، وہ آ گئیں اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بھائی ہو۔ حضور نے فرمایا کچھ واقعہ بتاؤ، تو انہوں نے سارے بچپن کے واقعہ بتائے۔ حضور نے اپنی چادر کو بچھا دیا اور کہا بہن بیٹھ جا یہاں پر۔ حضور نے اپنی چادر پہ بٹھایا اور کہا بہن چاہے تو ہمارے ساتھ رہے، چاہے تو اپنے گاؤں چلی جا۔ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلائی بہن نے کہا یا رسول اللہ میں گاؤں جاؤں گی۔ حضور نے بے شمار ان کو بکریاں دیں، دولت دی، غلام دیے، باندیاں دیں اور ان کو ان کے گھر واپس کر دیا۔ میرے بھائیوں، تو بتانے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو حضور کی سیرت پڑھو اور میچ کرو، ہم ہر ایک کو ملان کرنا چاہیے۔ حضور کی عادتیں کیا تھی، ہماری عادتیں ہوتی ہیں۔ حضور بچوں کے ساتھ کیسے رہے، حضور اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہے، حضور اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہے، حضور اپنی ساتھیوں کیسے رہے۔ مدینے میں گئے، مسجد بن رہی ہے، حضور نے فرمایا نہیں میں بھی کام کروں گا۔ حضور بھی اپنے امتیوں کے ساتھ مسجد میں کام کر رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں مسجد کے لیے۔ آج ہم کوئی امام بن جائیں، بڑا عہدے پہ آ جائیں کہ جبہ کبا پہن کے کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ باندھ کے ہاں بھائی کرو ایسا کرو ویسا کرو، ہیں؟ آج ہم دوسرے قوموں کو دیکھتے ہیں نئے نئے کپڑے پہن کے، آپ دیکھیے کیسے کیسے وہ اپنے دھرم استھلوں کو مناتے ہیں۔ عورتیں نئے نئے کپڑے پہن کے جاتی ہیں اور ڈٹ جاتی ہیں، دیکھا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ ہمارے حضور کی سنت ہے۔ ہمارے حضور رحمت اللہ عالمین ہو کر، ساری کائنات کے بادشاہ ہو کر بھی اپنے ماننے والوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ حضور کہیں سفر میں جاتے تو فرماتے بھائی کام بانٹ لو، مجھے بھی کوئی کام دو، میں بھی کوئی کام کروں گا۔ کوئی لکڑی لاتا، کوئی پانی لاتا، کوئی کچھ کرتا، حضور بھی کوئی کام لیتے۔ بہرحال ٹائم کم ہے تو آخری بات یہی ہے کہ حضور کی سیرت کو اپنائیے، حضور کی سیرت کو اپنائیے، حضور کی بایوگرافی پڑھیے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے۔ ہم بھی بیان کرتے ہیں، مائی امام یوٹیوب چینل پہ ہم ڈالتے ہیں، آپ اس کو دیکھیے، کتابیں پڑھیے۔ کتابوں کی ضرورت ہے، ہم سے ملیے، ہم آپ کو کتابیں لا کے دیں گے۔ کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے اور آج بہت ہی اطمینان سے، سکون سے وضو کر کے جلوس میں شامل ہوں، درود سلام پڑھتے رہیں۔ کسی طرف سے اگر کوئی بدتمیزی کر جائے تو صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اپنا نیچے نگاہ جھکا کے ہلکی آواز میں، ڈی جے وی جے کوئی نہیں بجانا ہے، میوزک کوئی نہیں بجانا ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، یہ سب ناجائز ہے اور اپنے نبی کی پیدائش منا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دھرم کی خوبصورتی دکھانی ہے، ہمیں اپنے مذہب کی خوبصورتی دکھانی ہے کہ ہمارا مذہب ہے کیا۔ ہم یہ دنیا کو پیش کرنا ہے، پریزنٹیشن دینی ہے ہم کو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ سما، یہ منظر، یہ درش، یہ سین ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی میں بار بار عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وعلیہ الکرام کریم وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی